یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا، الف لام میم صاد، تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ جیسے روح، اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں روح کیا ہے، یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے۔ تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا، ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی، تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے، من امری ربی، رب کا ایک حکم ہے، جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئے، جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے، لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ۔ اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا۔ یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو دیا ہی نہیں ہے۔ آج جو ریسرچ ہے نا، وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر جیسے سمندر کے مقابلے۔ اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان آئے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا، تو ایسا ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے، اتنے بیوقوف لوگ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے، اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو، تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں، گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو، اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا، دوسرا گدھا لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے۔ جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا، پہلی دفعہ، بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا، جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے، ہے بھائی، پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی۔ تو یہ کیا ٹرائی کی ہوگی نا، بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے، انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا، اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے، چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا، پچھلی لات، وہ زیبرے کی ہے، وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا، اتنی پاور۔ میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے، وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ PhD وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں، یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس، وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے۔ تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا۔ تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں، اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا، یعنی یہ اگر شکار بھی آپ نے کیا، گن سے اس کو مارا ہے، قریب گئے ذبح کرنے کے لیے، تو لات سے دور رہیں آپ، یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا، آپ لیٹے ہوئے ہوگے، لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں تو کھال کسی کام آ جائے۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار میں،
باتیں ادھر ادھر بہت ہیں. ہاں گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے, یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا, تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں, اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا, وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا, کچھ اس میں زخمی ہو گئے, تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا, کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق, پہیا جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں, جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے حیات ہے کیا, وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے. وہ تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں. تو لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے, اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے. ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے, باقی ساری غلط ہیں. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ, عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں, عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے, یہ تھوڑی رو رہا ہے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا, اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا, تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں. تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے. اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ, کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں, جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے. جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ, جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی, لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے. تو وہ صبر کا حکم ہے, رونے کی اجازت ہے, وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی. لیکن ایسے چیخنا, عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے, تو نے وصیت کیوں نہیں کی, ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی. تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا, کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے. ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا, لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو,
تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے جتنا چیخو پکار ہوتی ہے. اس کو فرشتے مارتے ہیں, بولتے ہیں تیرا کیا کرائے, تیری تربیت ہے. لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزیر وازرۃ وزر اخری, کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف, مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا, روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت تعریفیں. تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا, یعنی یقیناً تو ایسا نہیں تھا, تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے, جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے, تو امیج ایسا بنا کے, یہ لفظ امیج نہیں ہے, مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا, تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی, میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں. تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک, تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا, تو ایسا ہے پٹاخ ایک لگے گا, بتا تو ایسا تھا. تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ, اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے. ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائی غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا, تو اس کا تو, اور مسلمان تہجد گزار بدصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے, اگلے کی پرسنالٹی سے ہے. ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے, اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا. تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی, لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی. مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, دوسرا مانتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں خود بخود بناؤں. تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا, تو مسلمان سے اچھا. اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا, پھر ان کو جنت میں بھیجتا. ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں, اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں, خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں. جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں, ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے. صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں. تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں, ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا. تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں, بہت اچھے ہیں, سمجھتے ہو. اور ایک اور چیز رہ گئی, بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے. تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے, یہ تو کافروں میں بھی تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں. تو اس سے پتا چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا. تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی, غیرت میں, بہادری میں. تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, سخی ہوتے ہیں, تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے, بہادر تھے, رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے. یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر, اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلٹ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی, حضرت ابو طالب کو دیکھو, اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے, میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا, پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال, معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم
ہمارے ایک دوست تھے, ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا, ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا, کوئی پھڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی 2 ہیں نا, نمٹ لیں گے, دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں, کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار, یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں, تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا, ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے, کہیں آگے